کہ آج کے دور میں اسلام کو جس نظر سے دیکھتے ہیں لوگ، تو ایسا اصل میں نہیں ہے۔ اسلام کے بارے میں آپ بخاری شریف کھول لو، کتاب العلم میں رسول اللہ کی روایت ہے، بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا، آپ لوگوں پر آسانی کرو، مشکلات میں نہیں ڈالنا ہے۔ اب میں نکاح کی بات کروں، جیسا کہ ہمارا موضوع چلیں گی اس پر۔ دیکھو، ایک ہندو عورت نے اعتراض کیا تھا اسلام پر، جس کا جواب میں نے دیا تھا 2019 میں، جس وقت میرا داڑھی اور یہ مونچھی بہت نہیں تھی، اس دور میں نے یہ جواب دیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے اس موضوع پر زیادہ مطالعہ کیا، اعتراضات ہے، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے ہمارے لوگ اس سے ناواقف ہیں اور اپنے بچوں کو بھی اس سے ناواقف کر دیا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، جب بندہ نکاح کرتا ہے تو اس نے اپنا نصف ایمان، 2 حصوں میں ایمان ہوگے، ایک حصہ جب اس نے نکاح کر دیا تو اس نے اس کو محفوظ کر دیا، مکمل کر دیا، اور باقی نصف میں اللہ سے ڈری۔ جب اس نے نکاح کر دیا تو رسول نے فرمایا کہ نصف ایمان مکمل کر لیا اور باقی میں اللہ سے ڈری۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں، میاں بیوی جب آپ آپس میں مذاق کرتے ہیں تو ان دونوں کو ثواب بھی عطا فرماتی ہے اللہ جل جلالہ، اور ان دونوں کے لیے رزق حلال رزق کا انتظام بھی خدا تعالیٰ کرتی ہے ان دونوں کے لیے۔ تو محمد آپس میں مذاق، اگر یہ بات آپ نے پٹھانوں کے درمیان کیا تو خدا کے لیے ایسے مولوی مسجد میں نہیں ہوں گے۔ جس نے یہ بات کر دیا کہ میاں بیوی کو مذاق پر کیا ملتی ہے، ثواب بھی ہوتی ہے، اللہ ان کے لیے حلال رزق کا بندوبست بھی کرتی ہے۔ تو میں ایک مثال سے سمجھاؤں گا، جب میاں بیوی گھر میں بیٹھے اور اس دوران میں میاں صاحب کا باپ آ گیا ہمارے پٹھانوں میں، تو کہتے ہیں کتنا بے غیرتی آئی۔ علم کی بے غیرتی تو یہ تھی کہ جب آپ نے اس بچے کے لیے نکاح نہیں کر دیا اور گلیوں میں جاتے تھے، گاؤں میں جاتے تھے تو اور عورتوں کو دیکھتے تھے۔ یہ جب اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہے، رسول اللہ کے فرمان کے مطابق اس کو ثواب ملتا ہے، آپ کہتے ہیں بے غیرت ہے۔ اور جس دور میں یہ بے غیرت تھا آپ نے ان کو بے غیرت نہیں کہا۔ تعجب کی بات ہے، جوان خبردار، باپ آپ کے ساتھ ایک خیانت کرتی ہے، اور وہ خیانت یہ ہے کہ آپ کے لیے نکاح نہیں کرتی اور آپ دوسروں کی بیویوں کو دیکھتے ہیں، آپ گاؤں میں جاتے ہیں تو عورتوں کو دیکھتے ہیں، ایسا ہوتا۔ اور آپ کو باپ بے غیرت نہیں کہتا ہے میرا اچھا بیٹا ہے، لیکن جب آپ نے شادی کر دیا اپنی بیوی کے ساتھ آپ بیٹھ گئی تو یہ کہتے بے غیرت ہے۔ تو سب سے بڑا بے غیرت تمہارا یہ باپ ہے، جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا اور اس پہ ثواب بھی عطا فرماتا ہے اور اس پہ آپ کے لیے رزق کا بندوبست بھی کرتا ہے، تو یہ بے غیرتی ہے یا غیرت مندی ہے؟ ثواب کسی کے ایک شخص ہے۔ دیکھو میں ایک فضیلت بیان کروں، یہاں رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جب جوان شادی کرتا ہے تو شیطان چیخ کر روتا ہے کہ ہائے ہائے، اس نے مجھ سے اپنا ایمان کو محفوظ کر لیا۔ ایک یہ نہیں ہے، یہ اتنا فضائل نکاح کے بارے میں آئی ہے، لیکن اس پہ باپ آنکھیں بند کرتے ہیں۔ اور جب تعلیم و تعلم کی بات آتی ہے کہ بابا جی صاحب میں تعلیم کرنا چاہتا ہوں، تو ہاں کرو، کیونکہ اس میں پیسے ملتے ہیں اور اس میں اس کے ہاتھ سے پیسے جاتی ہے، اور یہ باپ کا حق ہے کہ بچے کے لیے کرے نکاح۔ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے یہ ایک فضیلت ہے جس کی وجہ پر اس حدیث کی وجہ سے مجھ پر 6 اعتراضات آئی تھی۔ رسول اللہ فرماتے شادی شدہ کا 2 نفل پڑھنا، شادی شدہ شخص کا 2 نفل پڑھنا غیر شادی شدہ کے 70 نفلوں سے بہتر ہے۔ ابھی دیکھ، یہ احمد ہے اور یہ زید ہے۔ احمد نے شادی کی ہے، احمد نے مغرب کے بعد 2 رکعت نفل پڑھی، اور زید نے شادی نہیں کیا ہے، زید نے 70 رکعت نفل پڑھی۔ اس احمد کے 2 رکعت نفل زید کے 70 رکعت نفلوں سے بہتر ہے۔
رسول اللہ فرماتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ اس احمد کا، یہ میں مثال سے سمجھا رہا ہوں، اس احمد کا یہ 2 رکعت نفل زید کی 82 کتنے 82 نفلوں سے بہتر ہے۔ اب تمہارا کام ہے، تو جب یہ فضیلت میں نے بیان کر دیا، میرا داڑھی چوٹی کسی نے اپنے باپ کو سنایا تھا، تو اس پر باپ نے کہا کہ یہ چھوٹا مولوی ہے، اس کی بات نہ مانو۔ تو میں نے، ہمارے گاؤں والا ایک اچھی پوسٹ کرتے ہیں، اس نے ایک پوسٹ کیا تھا کہ ہمارے معاشرے میں جو شخص بہت قابل ہو، بہت ذہین ہو، لیکن چھوٹا ہو، اس کی بات کوئی نہیں مانتا اور نہ اس کو کوئی سنتا ہے اس کی بات۔ اور جو شخص، اس نے ایک پوسٹ میں کہا تھا کہ غریب ہو، تو اس کے الفاظ بھی کوئی نہیں سنتا اور نہ مانتا ہے، نہ اس کو سلام کرتا ہے، نہ اس سے سلام اچھے طریقے سے سلام کا جواب نہ ان کو دیتا ہے۔ اور اتنا کہا تھا کہ غریب مولوی کا بیان بھی لوگ نہیں سنتا، تو ہم غریب بھی ہے اور چھوٹی بھی ہے، تو اس وجہ سے لوگ عمل نہیں کرتے۔ لیکن ہے تو اپنی جگہ پر یہ فضائل ہے، آپ مانیں گے، اگر راستے سے نہیں مانیں گے، محبت سے نہیں مانیں گے، تو غضب سے مانیں گے اس فضائلوں کو۔ اور رسول اللہ نے فرمایا، جو حدیث پر بہت بڑا تشریح میں چھوٹے الفاظ سے کہتا ہوں، اللہ کے خوف کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں سب سے قیمتی سرمایہ نیک بیوی ہے۔ ایک اللہ کا خوف ہو، دوسرا نیک بیوی ہو، یہ سب سے بڑا کام ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، جب خاوند اس کی طرف دیکھے تو اس کو مسرور کرتے ہیں، مسرور کا مطلب خوش کرتے ہیں۔ خاوند دیکھے اس کی طرف تو خوش کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ پیشانی پر 12 کا گنڈی ہر وقت لگا، نہیں، خاوند کے ساتھ جب ملتے مسکراتی ہے، خوش ہوتی ہے، خاوند مطالبہ کرتے اس کو پورا کرتے۔ اس کے بارے میں فرمائے، اگر خاوند کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت کرتی ہے یہ بیوی، اگر خاوند کوئی قسم کھا لے تو اس کو پورا کرتی ہے یہ بیوی، اگر خاوند پردیس میں ہو تو اس کی مال اور عزت کی محافظ بنتی ہے۔ یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے دنیا میں، 2 سرمایہ، اللہ کا خوف، نیک بیوی۔ ایک روایت میں رسول اللہ فرماتے، تیرا مسجد کی طرف جانا، یہ بیوی کی فضیلت دیکھو، تیرا مسجد کی طرف جانا اور مسجد سے واپس گھر کی طرف آنا دونوں برابر ہے، ثواب میں دونوں برابر ہے۔ مسجد میں آپ جاتے ہیں اور وہاں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، مسجد سے آپ واپس جب آتے ہیں اپنے گھر والوں کے پاس، تو یہ دونوں ثواب میں برابر ہے۔ تم مجھے بتاؤ، جس کا بیوی نہ ہو تو مسجد کی طرف جاتی ہے تو ثواب ملتا ہے، لیکن آتی ہے کیا؟ کس کے پاس آتی ہے اور پھر گھر نہیں آتی؟ یہ باپ جو ہے، اگر یہ اپنے بیٹوں کو بر وقت گھر میں دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے آنے والی زندگی کا، یہ باپ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا دیندار ہو، اس کے اخلاق ٹھیک ہو، تو بیوی کرے ان کے لیے، شادی کرے ان کے لیے، کیونکہ وقت پر گھر میں آئیں گے۔ وہاں سے پھر رپورٹیں ہوتی ہے، اگر گھر میں نہیں آئی رپورٹ ہوتے، اور ایسا آپ کو کیا معلوم رات میں وہ کہاں پر ہے؟ اپنے دوستوں کے پاس ہوٹلوں میں ہے یا گھر کو آتی؟ نہیں، جب بیوی ان کی ہو جائے تو یہ زبردستی سے گھر آ جائیں گے، ورنہ پھر کمرے کا دروازہ بند ہوگا، یہ کہاں پر رات گزاریں گے؟ اور جب بیوی نہیں ہے تو گھر کے سامنے، وہاں پر گھر میں کوئی اور جگہ پر بیٹھ جائے، ایسی مرغیوں کے پاس بیٹھ جائے، سو جائے، کوئی پرواہ نہیں، یا یہاں تنہا یا وہاں تنہا۔ لیکن جب بیوی ہو پھر کمرہ بند ہوگا، نماز پڑھتی ہے 9 بجے، شام آتی ہے 9:30 بجے، گھر تک آنا ہے ورنہ دروازہ بند ہوگا۔ تو آپ باپ جی، آپ اس بات پہ غور کریں۔ تو جس بات پہ مجھ پر اعتراض آیا تھا وہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ ایک عورت نے کی تھی کہ تم نے خود شادی نہیں کیا، دوسروں کو ترغیب دیتی ہو، اور جو روایت آپ نے پڑھی ہے کہ شادی شدہ کے 2 رکعت نفل غیر شادی شدہ کے 70 نفلوں سے بہتر ہے، تو خود
یہ نوافل کے ثواب میں خود کو شامل کرو، شادی کرو، پھر دوسروں کو ترغیب دیں۔ پھر میں نے جو جواب دیا تھا وہ بھی میں بتاؤں۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔